والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدرالدجا، طیبہ کے شمس الضحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ اب یہ بظاہر تو ایک لائن ہے، ایک جملہ ہے حدیث میں، ویری شارٹ حدیث، مگر اس حدیث میں جو انعام چھپا ہوا ہے نا، وہ اگر آپ امیجن کر لیں، وہ سمجھ لیں تو یقین کریں کہ ایک ہی فضیلت درود پاک کے لیے کافی ہے کہ بندہ بس درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی مشہور مفسر قرآن ہیں، اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا طریقہ کیا ہے، نصیب ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ درود شریف کی کثرت ہے۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم یہ ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور درود پاک پڑھنے سے بزم جنت کے دولہ مل جاتے ہیں۔ جو جنت کے دولہ ہیں، جن کے لیے یہ کائنات سجائی گئی ہے، اگر وہی مل جائیں، انہی کا قرب مل جائے تو پھر سبحان اللہ، پھر کون سی مشکل ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، آقا وہاں ہوں گے نا۔ اور اگر واقعی درود پاک پڑھتے ہوئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے اور نبی پاک نے اپنا قرب عطا کر دیا، یقینی پرابلمز بہت ساری ہیں، محشر میں کتنے مسائل ہیں۔ آپ کو میں کتاب چاہوں گا کہ آپ اس کا کم از کم ایک حصہ ضرور پڑھیں، پوری پڑھ لیں تو کیا بات ہے۔ بہار شریعت، مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے کتاب لکھی ہے۔ بہار شریعت کا جو پہلا حصہ ہے نا، وہ ایمانیات پر ہے، میرا اور آپ کا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، صحابہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ امیزنگ، بہت ضروری ہے، بیسک کتاب ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کتاب میں جب آپ قیامت کا باب پڑھیں گے نا، آپ یقین کریں، میں نے کئی بار وہ باب پڑھا ہے، ہم جب پڑھتے ہیں ایسا فیل ہوتا ہے، مفتی صاحب نے ایسا لکھا ہے کہ قیامت ہماری آنکھوں کے سامنے طاری ہو رہی ہے کہ پہلے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ اس انداز سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے، اور وہاں آپ نے ایک جملہ لکھا کہ کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے، کوئی ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے، ایک کے بعد ایک ڈیفیکلٹی ہے، یعنی قیامت کی ایک ہی مشکل کافی ہے نا کہ سورج ایک میل پر ہے، زمین تانبے کی ہے، اور سایہ بھی کوئی نہیں ہے، اور قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے۔ فرمایا حدیثوں میں کہ بندہ اس قدر پیاسا ہوگا کہ ہائے پیاس کی صدایں بلند ہو رہی ہوں گی، لوگ اپنی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ فرمایا یہ ایک ہی مشکل کافی تھی، یہی اتنی خطرناک ہے۔ مگر فرمایا صرف یہ نہیں ہے، اس گرمی کے عالم میں حساب بھی ہوگا، سوال جواب بھی ہوں گے، نامہ اعمال بھی کھولا جائے گا، پل صراط سے بھی گزارا جائے گا۔ اب امیجن تو کریں کتنی مشکلیں ہیں، اللہ اکبر۔ مگر اتنی ساری مشکلوں کو جب آپ دیکھتے ہیں، اور پھر جب ایک ذات پاک کی طرف توجہ جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ہر مشکل کا اگر کوئی سولوشن ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، آقا کی رسائی ہے۔ اور اگر کوئی امتی آقا کے قریب ہو گیا، پیاس بہت بھاری لگنی ہے، بالکل بات ٹھیک ہے، مگر اس دن ساتھی یہ کوثر کون ہوں گے؟ جام کوثر پلانے والا تو آقا ہی ہوں گے نا۔ اگر کوئی شخص نبی پاک کے قریب ہو جائے گا تو ہمیں بھی جام کوثر مل جائے گا، اور وہ جام کوثر ہے جس کے بارے میں حدیث پاک کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا۔ فرمایا ایسا شربت ہے، ایسا پیارا پانی ہے جو ایک بار پی لے اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگنی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے سلسلہ۔ یعنی آپ دیکھیے جو بھی مشکل ہے، اچھا اور کیا مشکل ہے؟ نامہ اعمال کھولے جائیں،
عیب کھل جائیں گے، اتنے گناہ ہیں سب کو پتا چل جائے گا، جو پردہ ڈھکا ہوا ہے وہ پردہ کھلنے کا اندیشہ ہے۔ مگر میرے رضا کہتے ہیں کہ اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے، یہ مل کر اور رنگے رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کر چھپاتے، یہ پل صراط سے گزرنا ہے، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، گھبراہٹ کا عالم ہوگا، چیخو پکار کا عالم ہوگا، یہ برج یہ پل تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، مگر میرے آقا کا انداز کیا ہوگا کہ اسی پل کے کنارے میرے آقا سجدے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں کیا صدائیں لگا رہے ہوں گے، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، رب سلم امتی۔ میرے رضا کہتے ہیں سلم سلم سکی ڈھکی رس سے، سلم سلم سکی ڈھارس سے، کو کیا ملا کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو قیامت کے دن کی مشکلوں میں کام آنے والا ہے۔ اچھا مزے کی بات ایک اور بات بتاؤں، درود پاک صرف قیامت کو کام آنے والا وظیفہ نہیں ہے، یعنی وہ تو انشاءاللہ ملے گا ہی، ادھر درود پاک پڑھو ادھر بھی ٹینشنیں دور ہونا شروع ہو جائے گا، ادھر بھی کاروبار اچھا ہونا شروع ہو جائے گا، ادھر بھی پرابلم حل ہونا شروع ہو جائیں گی، ادھر بھی خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جس کو مصیبتوں نے پریشانیوں نے گھیرا ہو اس سے چاہیے کہ کثرت سے درود پڑھے، درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جا تو درود پاک کو اپنا ورد بنا لیں۔ اب آج سے روزانہ کم از کم ہو سکے تو 1200 بار درود پاک پڑھیں، 313 بار تو کم از کم پڑھیں تاکہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پرابلم بڑھتی جا رہی ہے، بہت تیزی سے یہ ایشو جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ خاندانوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے میں عرض کرتا ہوں، پہلے میں آپ لوگ واقعہ سنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بیٹھے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سوچ میں گم تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اور میں ایسی کسی سوچ میں ہوتے ہیں کہ سامنے سے کوئی گزر جائے پھر بھی پتہ نہیں چلتی ہے۔ بعض اوقات بندہ ہاتھ ہلاتا ہے، بھائی کدھر ہو، میری طرف دیکھو۔ اچھا ہم کسی کو دیکھ رہے تو سمجھ رہے مجھے دیکھ رہا ہے، مگر ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ بندہ جب کسی گہری سوچ میں ہوتا ہے تو سامنے کیا ہو رہا ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی کیفیت میں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہاں سے گزرے، آپ نے سلام کیا۔ یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جب کسی کو مسلمان کو دیکھیں، قریب سے گزریں تو سلام کروں، تو آپ نے سلام کیا۔ حضرت عثمان غنی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق کو بڑا سا لگا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیا مجھے۔ آپ چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے پاس، کہ حضور میں نے حضرت عثمان غنی کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، لگتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہیں، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا انہوں نے جواب۔ وہ تو بالکل فوراً جواب دیتے ہیں، ہمارا تو بڑا پیار ہے آپس میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کو پینڈنگ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیں گے، میں بات کر لوں گا۔ آپ نے کہا چلو ساتھ چلو۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق کو لے کر آ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے مل کے سلام کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دونوں کو جواب دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے عمر فاروق یہاں سے گزرے، آپ کو سلام کہا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں حضور میں اپنے بھائی کا سلام کا جواب دوں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، میں نے کیسے ایسا اس کا جواب نہیں دیا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے آپ کے سامنے سے میں گزرا، میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں واللہ مجھے اس کی خبر ہی نہیں کہ آپ میرے سامنے سے کب گزرے، میری تو توجہ ہی کہیں اور تھی۔ تو سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یہ تو بتاؤ کس سوچ میں تھے؟ اگر واقعی کسی ایسی گہری سوچ میں تھے کہ عمر فاروق کا گزرنا بھی تمہیں نہ سمجھ آیا، ہمیں تو بتائیے آپ کیا سوچ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں کوئی کسی سوچ میں گم بھی ہوتا ہے نا، تو سوچ ہوتی ہے کہ کاروبار کا کیا ہوگا، تو نوکری کا کیا ہوگا، دنیا کی پرابلم،
یا بعض اوقات بدقسمتی سے کوئی کسی غلط کام، گناہوں والے کام کی توجہ میں گم ہو جاتا ہے. مگر جب کوئی عاشق رسول ہوتا ہے اس کی یادوں میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی بستے ہیں. اس کی یادیں بھی ہوتی ہیں تو آخرت کی ہوتی ہیں، اس کی یادیں بھی ہوتی ہیں تو جناب کسی نیکی کے کام کے کرنے کی عادت ہوتی ہے. ویسے کبھی سوچیں اس بات پر کہ مجھے اور آپ کو کبھی ایسا خیال آیا اور اس خیال میں ہم اتنے گم ہو گئے ہوں کہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا، میری آخرت کیسی ہوگی، میرا جنت میں داخلہ کیسے ہوگا، یا کبھی جناب اس خیال سے مجھے اور آپ کو نیند نہ آئی ہو. ایسے تو بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ جناب دنیا کی ٹینشن کی وجہ سے، دنیا کے کسی پرابلم کی وجہ سے میں رات کو سو نہیں پایا، میری آنکھ کھل گئی. مگر ایسا کبھی ہوا کہ ایک رات نیند اس لیے نہ آئی ہو کہ یاد رسول نے تڑپا دیا ہو، پیارے آقا کے عشق نے تڑپا دیا ہو، دیدار رسول کے لیے میری آنکھیں بے قرار ہو گئی ہوں، مدینے کی یاد ہو اور میری آنکھوں میں آنسو ہوں، اور اسی آنسو کے ساتھ میری رات گزری ہو. کیا کبھی کوئی ایسی رات، کبھی کوئی ایسا دن ہم سے گزرا ہو؟ اللہ اکبر. یہ شعر کتنا پیارا ہے نعت کا. کاش میں اور آپ اس کے مصداق بن جائیں کہ دل میں ہو یاد